سندھ کے مشہور شہر ارور کو فتح کر لینے کے بعد محمد بن قاسم کے چند سالار ارور سے رخصت پر جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لا کر مستقل طور پر سندھ میں آ کر آباد ہو جائیں۔ محمد بن قاسم نے زبیدہ کو خط لکھا کہ وہ بصرہ سے سندھ آنے والی خواتین کے ساتھ چلی آئے، اور بصرہ کے حاکم کو یہ بھی لکھا کہ اسے باقی عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کی حفاظت میں ارور تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ اس کے بعد وہ چند دن راجپوتانہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے میں مصروف رہا۔ چند دن کی غور و فکر کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے راجپوتانہ کو مسخر کرنا ضروری خیال کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راجپوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے گا۔ چنانچہ اس نے بصرہ جانے والے سپاہیوں کے رخصت ہونے کے 7 دن بعد ایک شام شہر سے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے سامنے مختصر سی تقریر کرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ وہ علی الصبح کوچ کے لیے تیار رہیں۔ لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال عین دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد جب ارور کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الوداع کہہ رہے تھے اور عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھیں، اچانک ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن میں 50 مسلح عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم ایک سفید گھوڑے پر سوار فوج کی صفوں میں چکر لگا رہا تھا۔ دور سے آنے والے سواروں کی رفتار دیکھ کر اس کے ماتھے پر چند پریشانی کی لکیریں نمودار ہوئیں اور وہ اپنے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہو کر آنے والے سواروں کی راہ تکنے لگا۔ ان سواروں کے ہمراہ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو ایک ہفتہ پہلے بصرہ کے لیے رخصت پر روانہ ہوئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر کہا، امیر المومنین اور سلیمان؟ اس نے جواب دیا، ہاں خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سلیمان سے یہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے گھوڑا آگے کیا اور کہا کہ میں ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے مصافحہ کیا اور کہا، آپ کو اس فوج کی قیادت مبارک ہو، میں امیر المومنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ یزید بن ابو کبشہ محمد بن قاسم کی مغموم مسکراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پڑاؤ میں ان بے شمار سپاہیوں کی طرف دیکھا جو کوچ کے لیے امیر عساکر کے حکم کے منتظر تھے، پھر ان سالاروں کی طرف دیکھا جو ولید کی موت اور سلیمان کی مسند نشینی کی خبر سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1,00,000 جاں بازوں کے قائد کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ کہ میں امیر المومنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں، اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کاندھوں پر زمین و آسمان کا بوجھ لاد دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف اس کی نگاہیں کئی بار اٹھ کر جھکی اور جھک کر اٹھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ کئی بار الفاظ اس کی زبان تک آ کر رک گئے۔ بالآخر اس نے کہا، میرے دوست، قدرت نے یہ خفت میرے حصے میں لکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں۔ خالد، انہیں محل میں لے چلو، اور زبیر، تم سپاہیوں کو حکم دو کہ ہم نے آج کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر اس خط میں کوئی راز کی بات نہ ہو تو ہم سب یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ دربار خلافت سے آپ کو کیا حکم ملا ہے۔ محمد بن قاسم نے خط محمد بن ہارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔ شام کے وقت ارور کے ہر گلی کوچے میں کوہرام مچ چکا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان کے ساتھ سلیمان کی پرانی دشمنی کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی روانگی کا ذکر ہو رہا تھا۔ شہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے شاہی محل کے گرد جمع ہو کر شور مچا رہے تھے۔ نماز مغرب کے بعد
محمد بن قاسم کی فوج کے تمام عہدیداران محل کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہوئے۔ محمد بن قاسم کو اس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں شریک ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا، میں صبح دمشق روانہ ہو جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی میں تیار نہیں۔ ایک سپاہی کا سب سے پہلا فرض اطاعت امیر ہے۔ آپ اس حادثے سے پریشان نہ ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ امیر المومنین سلیمان غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اطاعت امیر کا جذبہ ہے بھی یا نہیں۔ دمشق سے روانگی کے وقت وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں تھا۔ اب وہ امیر المومنین ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے دوبارہ بھیج دیں، لیکن اگر میں ان کی غلط فہمی دور نہ کر سکا اور مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہ دیا گیا تو بھی یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت تمہارا فرض ہوگا۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ جو حکم دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سندھ کے تمام سرداروں کی رائے یہی ہے کہ آپ اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہو جائے۔ میں زبیر سے دمشق کے واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ہم آپ کو سلیمان کی رعیت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب کے ساتھیوں کے دلوں میں دربار خلافت کا احترام ہو تو ہو، لیکن ہم ایسے خلیفہ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں جو سندھ کو اس کے محسن اعظم سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی اور موت میں آپ کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے ہیں اور یہ عہد ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ سندھ میں رہیں، سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے عرب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہیں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بچہ اور بوڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ بھگوان کے لیے آپ نہ جائیں، اور کم از کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر میرے الفاظ آپ کو اثر نہیں کرتے تو آپ اس محل کے نیچے جھانک کر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں۔ اختتام پر بھیم سنگھ کی آواز بھر آئی۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زبیر نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ آپ یہیں ٹھہریں اور مجھے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میری جان اس قدر قیمتی نہیں، لیکن سندھ اور عالم اسلام کو آپ کی بے پناہ ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں، اور بھیم سنگھ، تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بہت شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت سے میری بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ 1 صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں۔ یہ 1,00,000 انسان تمام ہندوستان کو فتح کر لینے کے لیے کافی ہیں، اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی 1,00,000 تلواروں کو عالم اسلام کی 1,00,000 تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دے دوں۔ ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی۔ کیا میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور اندلس میں ہماری جو افواج مصروف جہاد ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلا لی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے؟ اگر یہ سوال میری اور سلیمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلیمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کر دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ میں تم سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حقدار تو نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو
اور میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورا نہ تھا، تو تم جو دین عملاً قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہے۔ تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت حاصل ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کا معترف نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلید کی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے ارور کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل جھٹ گئے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جوابات میں پروہت نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔ ادھر عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنی قیام گاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بھیم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشال جل رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے، یہ بھی برہمن آباد میں قید تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں؟ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا، میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ علی صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہیں رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المومنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ یزید نے جواب دیا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یزید نے کہا، آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے اگر میں خود جا کر سلیمان کو یہ بتا دوں کہ سندھ میں 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لامرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے ارور کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے نہ چھینے۔ اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا دوں گا، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین والی دیبل اور بھیم سنگھ کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سلیمان کے حکم کی
तामील में यहाँ से बेड़ियां पहनकर रुखसत होने पर जिद ना करें। इससे हजारों इंसानों के दिल मजरूह होंगे और मुमकिन है कि लोग मुश्तिल भी हो जाएं। अगर आप इसी में मसलहत समझते हैं तो मैं ये जिद नहीं करूँगा, वरना अताअत अमीर की बेड़ियां पहनते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। इसके बाद यजीद ने मुसाफा करते हुए कहा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अरब सलारों में से आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरे सब दोस्त हैं, लेकिन जो शख्स मेरी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ है वो ज़ुबैर है, और वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। नहीं, मैं उसे एक ज़रूरी काम के लिए फ़ौरन मदीना भेजना चाहता हूँ। वो आपके हर हुक्म की तामील करेगा, मोहम्मद बिन कासिम ने यजीद से कहा। यजीद ने कहा कि मैं आपके रुखसत होने से पहले इसे रवाना कर देना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आप इसे मेरे कमरे में भेज दें। मोहम्मद बिन कासिम ने अली को जगाया और कहा, उन्हें इनके कमरे तक छोड़ आओ और ज़ुबैर को इनके पास भेज दो।